ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وقال تبارك وتعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وقال تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل الصد تکریم علماء اکرام عزیز طلباء ساتھیوں دوستوں، اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں انتہائی پرفتن دور اور فتنوں کا دور ہے. اس سے پہلے تو گزارا چل جاتا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کام چل جایا کرتا تھا، لیکن اب حالات تھوڑے سے ہمارے لیے، جیسے مولوی صاحب نے کہا کہ چیلنجز کا سامنا بھی ہے اور حالات بھی مشکل آ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں مضبوط علم کی ضرورت ہے. مضبوط علم اگر نہ ہو، گزارے والا علم جیسے پہلے ہم چلا لیا کرتے تھے کام کہ چلو یار تھوڑا بہت یہاں سے سیکھ لیا، تھوڑا بہت وہاں سے سیکھ لیا، گزارا چل جایا کرتا. لیکن اب ایسے فتنے ہیں کہ جو دجال کی آمد سے کچھ پہلے کے فتنے ہیں، اور جیسے دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کو بتایا، جیسے دجال کا فتنہ انتہائی خطرناک ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جتنا دجال کے قرب کا زمانہ آئے گا اتنا ہی خطرناک فتنہ ہوگا. ہم سوچا کرتے تھے کہ دجال لوگوں کو کیسے پریشانی میں ڈال دے گا. دجال کے بارے میں اتنی احادیث، اتنی علامات، اتنا کچھ، اس کے باوجود لوگ اس پر ایمان لائیں گے، یہ ہم سوچا کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں جب ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے دجالوں نے آ کر لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور اچھے خاصے اہل علم کو پریشان کیا، تو ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ بڑا دجال جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. تو اس وقت جو امت کی جو کشتی ہے، جو اس وقت جو ہے وہ پانی کے اندر تیر رہی ہے اور چاروں طرف سے اس کو موجیں ہلا رہی ہیں، وہ آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں. اب آپ اس کے ملاح ہیں، تو آپ حضرات کو ضرورت ہے کہ آپ ہر میدان کے اندر مضبوط علم حاصل کریں. خاص طور پہ جیسے حجیت حدیث ہے، ایک فتنہ اٹھتا ہے حدیث، انکار حدیث کے نام پر، اور پھر حدیث کا انکار، قرآن کو لے کر حدیث پر اعتراضات اور حدیث پر مختلف قسم کے اعتراضات. حالانکہ علم الحدیث کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم الحدیث ایسی عظمت، شرف اور بزرگی والا علم ہے کہ کوئی علم اس کے مقابل کا علم نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کہتے ہیں نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، دین کی جتنی چیزیں ہیں سب کی سب نبی علیہ السلام کی بات پر ان کا دار و مدار ہے. اللہ رب ہے، پیغمبر نے بتایا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پیغمبر کا کلام ہے، پیغمبر نے بتایا، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا دار و مدار پیغمبر کا قول ہے. اور پیغمبر کے قول کو حدیث کہتے ہیں. اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کر دے تو اس نے تمام چیزوں کا انکار کر دیا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حدیث کا انکار کرے لیکن قرآن کو وہ مانتا ہے. تجھے کس نے بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کیا تجھے اللہ نے خود بتایا ہے؟ تو اللہ رب العزت تو انبیاء کے علاوہ کسی بشر سے بات نہیں کرتے. جیسے منکرین حدیث سے جو ہماری بات ہوتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ رب العزت تو انبیاء کے علاوہ کسی سے کلام نہیں کرتے. اللہ نے تو آج کے کسی خیبر پختونخوا یا کسی صوبہ سندھ یا پنجاب کے کسی کو نہیں کہا کہ یہ قرآن میری کتاب ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتے، اللہ صرف اور صرف نبی سے کلام کرتے ہیں. الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں نبی سے. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف اللہ نے وحی کی ہے، میں اس لیے نبی ہوں. تمہاری طرف وحی نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو. تو جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ جس سے کلام کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. غیر نبی اگر
نبی کو بیچ سے نکال دے تو نہ وہ اللہ پر ایمان لا سکتا ہے اور نہ اللہ کی کتاب پر. اس کو نبی کی بات کو ماننا پڑے گا, اور نبی کی بات حدیث ہے, حدیث کا انکار قرآن کا انکار. سب سے پہلے حجیت حدیث پر آپ حضرات, چونکہ عوام نہیں ہے کہ آپ حضرات سے خطاب کیا جائے, آپ حضرات کو تھوڑا علمی انداز سے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی موضوع, خاص کر الحاد اور اسی طرح انکار حدیث کا فتنہ, ان سے جب بات کی جائے تو اصول پہ بات کی جائے. سب سے پہلے اصول پہ. کوئی شخص آپ کے سامنے آ کے آپ کو کہتے ہیں فلاں حدیث کو میں نہیں مانتا ہوں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, تو آپ اس سے پوچھو کہ بھائی آپ فلاں حدیث کو نہیں مانتے ہو یا ساری حدیث کو نہیں, احادیث کو نہیں مانتے ہو. اگر وہ منکر حدیث ہے, وہ کہے گا میں ساری حدیثوں کو نہیں مانتا. بھائی جب آپ ساری حدیثوں کو نہیں مانتے, آپ سرے سے حدیث کے منکر ہو, تو پھر آپ فلاں حدیث کو لے کے اعتراض کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص علامہ اقبال کو تو نہیں مانتا, لیکن اس کے شعر پہ اعتراض کرتا ہے, کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کو میں مانتا ہی نہیں, علامہ اقبال کوئی آدمی تھا ہی نہیں, علامہ اقبال آیا ہی نہیں ہے. لیکن پھر آپ کو کہتا ہے کہ علامہ اقبال کے فلاں شعر جو ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, کہتے ہیں یہ شعر ٹھیک نہیں ہے, میں اس کو نہیں مانتا. تو ہمارا اس سے سوال ہے کہ جو بندہ علامہ اقبال کو ہی نہیں مانتا ہے, وہ اس کے شعر کے اوپر بات کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص علامہ اقبال کے شعر پہ آپ کے ساتھ بات کرے کہ علامہ اقبال کا یہ شعر ٹھیک نہیں ہے, یہ صحیح ہے, یہ عقل کے مطابق نہیں ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کو مانتا ہے, اسی لیے اس کے شعر پر آپ سے بات کر رہا ہے. تو دو ہی راستے ہیں, یا تو علامہ اقبال جو ہے, مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, یہ تو آپ سب سے پہلے حدیث کے ثبوت پر بات کریں. منکرین حدیث سے آدمی کہے کہ آپ حدیث کے ثبوت پہ پہلے ہم سے بات کریں کہ واقعتاً حدیث قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے. پہلے اس موضوع پہ بات ہوگی, اور جب ہم ثابت کر دیں گے کہ حدیث قرآن سے ثابت ہے, تو پھر آپ اس کے بعد اعتراض کریں کہ میں حدیث کو تو مانتا ہوں لیکن فلاں کو نہیں مانتا, تو پھر ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کریں. پہلی بات یہ بات یاد رکھیں. تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے حدیث کے متعلق چند باتیں جو میں آپ حضرات کو بتاؤں گا. وقت مختصر ہے تو مختصراً چند باتیں یاد رکھیں کہ حدیث یعنی نبی کا جو کلام ہے, جسے ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں, یاد رکھیں یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے. اللہ نے پچھلے انبیاء کو بھی وحی کتابی بھی دی تھی اور غیر کتابی وحی بھی دی تھی. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. مشرکین مکہ یا اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو باتیں کرتے ہو, خاص کر اہل کتاب یہود اور عیسائیوں سے, کہ تم جو باتیں کرتے ہو اللہ کے متعلق یا تمہارے جو غلط عقائد ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر تم دو دلیلیں لا سکتے ہو. دو دلیلیں تم لا سکتے ہو. دو دلیلیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایتونی بکتاب من قبل هذا, یا تو اس سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب لے کر آؤ. تو قرآن نے اللہ کی کتاب کو بھی دلیل مانا, اور پھر دوسری دلیل فرمایا او اثارۃ من علم, یا علم الاثار لے کر آ جاؤ. اب ظاہر ہے کتاب کے مقابلے میں علم الاثار یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. معلوم ہوا سچے ہونے کے لیے صرف کتاب نہیں ہے, علم الاثار بھی ہے. خود قرآن نے اس کو ثابت کر دیا. اور آپ اٹھا کر دیکھیں مفسرین نے, تقریباً تمام مفسرین نے اکثریت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ علم الاثار سے مراد, علماء فرماتے ہیں بروایت عن انبیاء علیہم السلام, کہ علم الاثار سے مراد وہ روایات تھی جو انبیاء علیہم السلام سے مروی تھی, اور کتاب سے مراد وہ کتابیں تھی جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی. خود قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سچائی کے لیے, صدق کے لیے اللہ رب العزت کا معیار بھی دو چیزیں ہیں, ایک چیز نہیں ہے. دو چیزوں میں, ایک کتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم. تمام مفسرین نے یہاں اسی سے یہی مراد لیا. اور پھر اللہ رب العزت نے صرف کتاب نازل نہیں کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ نے کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی. اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہاں جو ہے جیسے منکرین حدیث سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی حکمت سے مراد جو ہے وہ دانائی ہے, عقل مندی ہے. تو ظاہر ہے پیغمبر کی دانائی اور عقل مندی آپ کی اور میری دانائی اور عقل مندی کی طرح تو نہیں ہے. پیغمبر کی دانائی اور عقل مندی بھی حدیث ہے اور اللہ کی طرف سے وحی ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ بھی ساتھ میں لگایا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی حکمت کا لفظ آیا اس سے مراد سنت ہے, اس سے مراد علم الحدیث ہے. اور اللہ نے کتاب کے مقابلے میں حکمت کا ذکر کیا, تو معلوم ہوا کہ کتاب ایک الگ چیز ہے اور حکمت ایک الگ چیز ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے دوبارہ اسی چیز کو پھر ذکر کر دیا جاتا ہے, جیسے فساد اور بلاغت ہے. لیکن قرآن کریم میں اتنی مرتبہ اللہ نے قرآن کے ساتھ حکمت کا ذکر کیا, کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر کیا, کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور دلائل بھی ہیں کہ یہ کتاب کے علاوہ دوسری چیز کا نام ہے, اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی, عقل مندی اور اللہ رب العزت کی وہ وحی غیر مطلوع ہے جو اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کی. قرآن کریم کی اسی طرح دوسری آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہاں دیکھیں
فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کے 4 کام ہیں۔ نمبر پہلا کام کہ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو قرآن کی تلاوت سکھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے پیغمبر بھی عربی ہے اور صحابہ بھی عرب ہے، تو ظاہر ہے جب ان کو قرآن کریم کا پڑھاتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ترجمہ ان کو آتا ہے۔ لیکن اگر یہاں صرف الفاظ لے لیے جائیں قرآن کریم کے کہ الفاظ اس پیغمبر کا کام ہے بتانا، تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا کیا مطلب ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ الگ چیز بتائی، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اس کے بعد پھر حکمت، پھر وَيُزَكِّيهِمْ، جیسے کہ بعض آیات میں آگے پیچھے اللہ نے اس کو ذکر کیا، تقریباً 4 آیات ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں اللہ رب العزت نے کتاب کا علم نازل کیا، وہیں ساتھ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر کتابی وحی بھی نازل کی۔ کچھ منکرین حدیث تھے، ان سے کبھی بات ہو رہی تھی تو وہ باتوں میں کہنے لگے کہ آپ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ حدیث تو خود قرآن ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا۔ اعتراض اور جوابات بھی تھوڑے بیچ میں آپ حضرات دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی حدیث بھی قرآن کو ہی کہتے ہیں، قرآن کا دوسرا نام حدیث بھی ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ منکر حدیث کہتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ رب العزت نے احسن حدیث کتاب کی صورت میں نازل کی، تو اس کتاب کو اللہ نے احسن حدیث کہا ہے۔ اور تم جو حدیثیں ہمیں سنا رہے ہو اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، کہ اس قرآن جس کو حدیث کا، اس حدیث کے بعد تم پھر کون سی حدیث پہ ایمان لاؤ؟ اپنی طرف سے قرآن کا معنی بیان کر دیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ قرآن کا اس طور پر معنی حدیث ہے کہ حدیث کلام کو کہتے ہیں، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، تو حدیث تو عام ہے، کسی بھی شخص کی کسی بھی بات کو حدیث کہہ سکتے ہیں لغت کے اندر، لغوی اعتبار سے۔ اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو۔ تو یہ تو اعتراض آپ نے کر دیا، اس کا جواب بھی سن لے۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ لفظ حدیث کو قرآن کریم میں تلاش کرتے تو آپ کو یہ بھی مل جاتا کہ جس طرح اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے، اسی طرح پیغمبر کی بات کو بھی اللہ نے جو ہے وہ حدیث کہا ہے۔ قرآن کریم کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے اور پیغمبر کی بات کو بھی حدیث کہا ہے۔ قرآن کریم کو جیسے حدیث کا اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون اور ومن اصدق من اللہ حدیثا، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب پیغمبر نے اپنی ازواج مطہرات سے بات کہی۔ اب پیغمبر کی بات جو ازواج مطہرات سے پیغمبر کر رہے ہیں، قرآن اس کو حدیث کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی بات بھی حدیث ہے۔ اور پھر عجیب بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ بات حدیث ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی ہمارا موقف یہ ہے کہ حدیث اس کلام کو کہا جاتا ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ تو یہاں سورۃ تحریم آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کی اس بات کو حدیث کہا ہے جو قرآن میں نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کیا بات تھی جو پیغمبر نے اپنی ازواج مطہرات سے کہی۔ پورے قرآن میں کوئی نہیں دکھا سکتا، یہ حدیث میں موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کیا بات کہی۔ اور اللہ رب العزت اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے پیغمبر آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں۔ تو پیغمبر کی بات بھی حدیث ہے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور پیغمبر کا بیان بھی حدیث ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور پھر انبیاء کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ کہتے ہو کہ پیغمبر کی بات حدیث ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں پیغمبر کا قول، لیکن تم تو واقعات کو بھی حدیث کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ جا رہے تھے، اس کو بھی تم حدیث کہتے ہو۔ تو پیغمبر کے جو واقعات ہیں وہ حدیث کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب بھی سن لے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کے واقعات کو بھی حدیث کہا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، هل اتاک حدیث موسیٰ، تمہارے سامنے موسیٰ کا قصہ نہیں آیا، تمہارے سامنے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا قصہ نہیں آیا؟ تو انبیاء کے واقعات بھی حدیث ہے، اور انبیاء کی بات بھی حدیث ہے، اور انبیاء کا بیان بھی حدیث ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ علم الحدیث اور وحی غیر مطلوع یہ صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ فرماتے ہیں یأتونی بکتاب من قبل ھذا۔ یہ دوسری دلیل اس میں یہ بھی ہے کہ آپ پیغمبروں کی تعداد دیکھیں کتنی ہے اور کتابوں کی تعداد دیکھیں کتنی ہے، کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو کتاب دی ہے۔ تو جب اللہ نے ہر پیغمبر کو کتاب تو نہیں دی، لیکن وحی میں نے جیسے شروع میں بتا دیا کہ ہر نبی پہ کی ہے، تو جب اللہ نے ہر نبی کو کتاب نہیں دی لیکن وحی اس پر کی ہے، جب کتاب نہیں تھی اور وحی تھی تو وہ وحی کون سی تھی؟ غیر کتابی اور غیر مطلوع۔ پیغمبروں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن آپ کو منکر حدیث کہے گا قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ پیغمبروں، کیونکہ وہ تو قرآن پہ بات کرے گا۔ ہمارے اور منکرین حدیث کے درمیان میں سارے دلائل آپ کو قرآن سے اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے اور منکرین حدیث کے درمیان جو متفقہ چیز ہوگی وہ قرآن ہوگا۔ اگر آپ اس کو کوئی حدیث سے حوالہ دو گے تو بولے گا میں مانتا نہیں ہوں، میں تو اس کا انکار کرتا ہوں، آپ مجھے اس سے حوالہ دے رہے ہو۔ تو متفقات پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے، تو قرآن پر وہ بھی اس کا بھی اتفاق ہے
برائے نام اتفاق ہے اس کا، مانتا جیسے میں نے بتایا کہ اس کو بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا اس کے ساتھ اس پر اتفاق ہے، تو ہم جو اس کو دلیل قرآن سے دیں گے اس پر اس کو ماننا فرض ہوگا، نہیں مانے گا تو گویا کہ وہ اپنی بات سے مکر ہے اور اپنی بات سے ہار چکا ہے۔ تو یاد رکھو ہر دلیل قرآن سے ہوگی، فی الحال آپ حضرات کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دلائل تو ماننے والوں کے لیے تو پھر ادلہ اربعہ ہے، لیکن جو نہیں مانتا، جو جس چیز کو مانتے دلیل اس سے دی جائے گی۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یعنی منکرین حدیث کو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر حدیث کے اوپر ہم اس کے ساتھ جب بات کریں گے تو ہمیشہ ہم اس کے ساتھ قرآن پہ بات کریں گے، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو حدیث کا لفظ بھی قرآن سے ثابت کر کے دیں گے، آگے تو بڑی بڑی باتیں وہ تو ہم کر کے دیں گے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جب منکرین حدیث سے بات ہوتی ہے اور وہ انکار کرتے ہیں، ان کو دلیل قرآن سے دی جاتی ہے۔ اب قرآن کریم میں یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھنا ضروری ہے، میں جو بات کر رہا تھا مجھ سے ایک بات بھی جو بھول گئے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں آپ لوگوں کو کیا بات کر رہا تھا، تو انشاءاللہ یاد آ گئی، میں پھر کرتا ہوں آپ حضرات سے، لیکن جب تک میں آپ حضرات کو چند باتیں اور بتاؤں گا۔ حدیث کے ساتھ ساتھ پھر یاد رکھیں کہ آپ کو وحی کے متعلق بھی چند باتیں آپ حضرات کے ذہن میں ہوں تو کوئی منکر حدیث آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ اب منکرین حدیث کہتے ہیں کہ وحی صرف قرآن ہے۔ ایک منکر حدیث سے میں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہو کہ وحی صرف قرآن ہے، تو قرآن کریم میں کہا اللہ نے کہا ہے کہ وہی صرف قرآن ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ اور یہ بیچارے جو ہے نا چونکہ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں تو نہ ان کو لغت کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو صرف کا پتہ ہوتا ہے، نہ نحو کا اور نہ کسی اور چیز کا، تو ان کو سمجھانا پھر مشکل ہوتا ہے۔ پہلے ان کو ہم صرف نحو سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، کہتے دیکھو یہاں پہ مجھے کہتے دیکھو اس میں القرآن کے اوپر الف لام ہے، اور الف لام معرفہ ہوتا ہے اور معرفہ خاص کے لیے آتا ہے، تو بس خاص قرآن جو ہے وہی ہے۔ اب بظاہر آپ سمجھو گے کہ یہ عام بندہ سمجھے گا یار دلیل تو بڑی زبردست دے دی، بھائی ہم نے کب کہا کہ قرآن دو ہیں؟ ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ قرآن دو ہیں، ہم نے تو کہا وحی دو ہیں، وحی پر الف لام دکھاؤ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، یا حصر نہیں ہے کہ صرف یہی قرآن وحی کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں یہ ترجمہ غلط ہے کہ میری طرف صرف قرآن وحی، صرف کا لفظ کہاں سے نکالا؟ صرف تو وہاں آتے جہاں حصر ہوتا ہے، اور حصر وہاں ہوتا ہے جہاں تک مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کیا جائے، جو چند صورتیں آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ سے یہ معنی مراد لینا کہ میری طرف صرف قرآن وحی کیا گیا، یہ غلط ہے۔ اس کا معنی ہے میری طرف قرآن وحی کیا گیا ہے۔ اس کا مثال یہ ہے جیسے آپ میں سے کوئی شخص طالب علم کہے کہ فلاں آدمی نے مجھے ایک روٹی دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس سے پہلے کسی نے روٹی نہیں دی تھی، بعد میں کوئی اس کو روٹی نہیں دے گا، اور روٹی کا انکار ہے، ایک روٹی کے علاوہ ہر روٹی کا انکار ہے۔ تو وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ کا صرف اور صرف یہ معنی ہے کہ میری طرف قرآن وحی کیا گیا ہے، اور قرآن کو وحی ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ منکرین حدیث قرآن کو وحی نہیں مانتے۔ ایک منکر حدیث سے میں نے کہا کہ تم تو قرآن کو وحی نہیں مانتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن پر ہماری لوگوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور تم کہتے ہو کہ تم وحی نہیں مانتے ہو۔ میں نے اس کو کہا چاہیے بتاؤ وحی کا کیا معنی ہے؟ اب ظاہر ہے ان کو اتنا کہاں پتہ ہوتا ہے کہ وحی کا لغوی معنی کیا ہے۔ اب کافی دیر اس نے کہیں گوگل پہ تلاش کیا تو اس کو کہیں مل گیا وحی الاشارہ، الاشارۃ السریعہ، تو مجھے کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ مجھے وحی کا معنی آ گیا۔ میں نے کہا کیا معنی؟ کہتے کہ اشارہ۔ تو میں نے بولا اللہ کے بندے تو نے وحی کا معنی اشارہ کر کے قرآن کو وحی سے نکال دیا، قرآن کلام ہے اور تو کہتے وحی کا معنی اشارہ ہے، تو وحی تو قرآن تو وحی سے نکل گیا، اس لیے کہ وحی کس چیز کا نام ہے؟ وحی اشارے کو کہتے ہیں الاشارۃ السریعہ، اور قرآن جو ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو اشارہ نہیں ہے نا، اللہ نے اشارہ تو نہیں کیا، یہ تو اللہ نے کلام نازل کیا نا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا کلام نازل کیا، یہ کلام ہے، اور وحی کو تو کہتے ہیں کہ اشارہ ہے، تو نے تو خود قرآن کریم کی وحی ہونے کا انکار کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ وحی کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جو شخص لفظ حدیث اور وحی کو قرآن کریم میں تلاش کرے گا اس کو بھی بہت سارے مسائل اس طالب علم کے حل ہو جائیں گے۔ مثلا ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ وحی کو قرآن کریم نے کن کن معنی میں استعمال کیا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا وہ صرف قرآن وحی ہے یا قرآن کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر وحی کے لفظ کو ذکر فرمایا ہے۔ ہمیشہ کلام کے معنی میں ذکر نہیں کیا وحی کو، بلکہ بہت سے معنوں میں ذکر کیا۔ وحی کا ایک معنی القاء فی القلب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی، نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں بات ڈال دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی اس کو کوئی منکر حدیث بھی نبی نہیں مانتا، تو اس کو اللہ نے وحی کی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا تھا وحی لے کر کے حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ وحی کر دو؟ تو وحی کا ایک معنی القاء فی القلب بھی ہے، اور آپ جانتے ہو کہ قرآن وہ وحی ہے جو فرشتے کے ذریعے نازل ہوا ہے، القاء فی القلب کے ذریعے نہیں آیا۔ اس کی دلیل بھی آپ حضرات سن لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین،
یہ قرآن کریم جو ہے اس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور روح الامین کے ذریعے نازل کیا ہے. تو قرآن تو روح الامین کے ذریعے آیا ہے اور کلامی صورت میں آیا ہے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق. تو قرآن یہ کلام ہے اور فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اور وحی کا معنی یہاں پہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ ایک معنی القاء فی القلب بھی ہے. تو جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تو وہاں پر جہاں کلام کا معنی ہوتا ہے وہیں پر ساتھ میں القاء فی القلب کا معنی بھی ہوتا ہے کہ اس پیغمبر پر وحی کلام کی صورت میں بھی آتی ہے، اور کبھی کلام نہیں آتا، اللہ اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، یہ اپنی امت کو کہہ دیتا ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے. تو القاء فی القلب کی دلیل بھی. اور پھر ایک معنی الہام بھی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ رب العزت نے مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، الہام کر دیا اس کو کہ تو اس طرح چل، یہ کر، وہاں درختوں میں اپنے گھر بنا، چھتوں میں اپنے گھر بنا. ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر پھل سے جو ہے اپنے لیے کھا لے اس میں سے اور جا کے وہاں شہد بنا لے. تو یہ جو اللہ رب العزت نے کوئی فرشتہ تو نہیں بھیجا تھا، حضرت جبرائیل تو نہیں آئے تھے نا شہد کی مکھی کے پاس وہی لے کر. اللہ نے الہام کیا ہے شہد کی مکھی کو. اللہ تعالیٰ الہام کو بھی وحی کہہ رہا ہے. قرآن میں جہاں وحی کا لفظ آتا ہے وہاں ایک معنی الہام بھی ہوتا ہے بغیر کلام کے. تو پیغمبر کے دل پر جب الہام ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے. ایک منکر حدیث مجھے کہتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہو کہ شہد کی مکھی بھی نبی ہے کہ اس کے اوپر بھی وہی ہو گئی. تو میں نے سوچا شہد کی مکھی نبی نہیں ہے، اس کے اوپر اس کے دل میں اللہ نے جو ہے الہام کیا ہے. تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ شہد کی مکھی کی جو بات ہے وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر الگ سے دلیل ہے، قرآن نے اس کو ذکر کر دیا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. تو اگر یہ کوئی شخص اٹھ کے کہہ دے کہ میرے اوپر اللہ نے الہام کیا اور وہ بھی ایک وہی ہوتا ہے، تو ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ اس کے علاوہ خارج میں بھی کوئی اس پر دلیل دکھاؤ. خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن الگ سے خارج میں بھی اس پر ایک دلیل موجود ہے کہ شہد کی مکھی کے اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں وحی کی صورت میں کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ دلیل ہے. اگر ویسے ہی بات ہوتی تو یہ دلیل نہیں تھی، اب یہ دلیل بن چکی ہے. اسی طرح جو ہے وحی کا ایک معنی وہ اس طرح اشارہ ہے کہ جس میں کلام کا سرے سے کوئی معنی نہیں پایا جاتا. آپ حضرات جانتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام فخرج من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. وہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد نہیں ہے، میری ہڈیاں جو ہے کمزور ہو گئی، میرے سر پہ بڑھاپا پھیل گیا، آپ مجھے اولاد دے دیں. ان کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی نشانی بتا دے کہ مجھے جب اولاد ملے گی اس کی کوئی نشانی بتا. تو اللہ تعالیٰ انہیں نشانی یہ فرماتے ہیں کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے، 3 دن تک آپ کی زبان بند ہو جائے گی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب حضرت زکریا کی زبان بند ہو گئی اس کے بعد وہ محراب سے نکلے. فخرج من المحراب. اب زبان تو بند ہے، کلام تو بند ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ. تو انہوں نے اپنے امتیوں، اپنے ساتھ جو مقتدی تھے یا جو بھی، ان کو وحی کرتے ہوئے کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کیا کرو. اب آپ بتائیں کہ یہاں وحی کا معنی کلام سرے سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی زبان بند ہو گئی تھی اور کلام جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں یہ بھی معنی ہے. جو بات بھول گیا تو مجھے یاد آئی، میں آپ حضرات سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو انبیاء کی تعداد کتنی ہے. اگر آپ منکرین حدیث سے کہیں گے کہ 1 لاکھ انبیاء ہے، 1,24,000 کم و بیش، تو وہ کہیں گے ہم تو نہیں مانتے، قرآن میں کہاں ہے. اگر آپ قرآن کریم کے اندر انبیاء کو تلاش کریں کہ قرآن کریم میں انبیاء کی تعداد کتنی ہے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ناموں کے ساتھ قرآن کریم کے اندر جن انبیاء کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 26 ہے. نام یعنی جو قرآن کریم میں جن انبیاء کے اللہ نے نام ذکر کیے ہیں ان کی تعداد 26 ہے. اب منکرین حدیث سے کہو کہ جو 26 کتابوں کے نام بتاؤ کہ جو اللہ نے ان 26 انبیاء پر نازل کیا، اس کے علاوہ اللہ نے اور بہت سے انبیاء کا قرآن میں ذکر کیا، اور پھر ساتھ میں یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے پیغمبر ہم نے کچھ انبیاء کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور کچھ کا ہم نے تو قصہ ہی بیان نہیں کیا، انبیاء تو بہت زیادہ ہے. قرآن کریم میں ہے وہ آیت، مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی. فرمایا کہ پیغمبر ہم نے کچھ انبیاء کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کچھ کا ہم نے قصہ بیان نہیں کیا. معلوم ہوا کہ انبیاء کے ناموں کا 26 کے قریب ناموں کا ذکر ہے، 35 کے قریب جو ہے کم و بیش انبیاء کا قرآن میں قصہ ہے نام کے بغیر، اور اس کے علاوہ بھی انبیاء تھے. اگر اس کے علاوہ 5 انبیاء بھی منکرین حدیث مان لیتے تو 40 انبیاء اگر آپ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے صرف بات کرنے کے لیے، تو ان سے کہو کہ بتاؤ کہ 40 انبیاء پر کون سی اللہ نے ہر نبی پہ کون سی کتاب نازل کی تھی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے تورات نازل کی تھی، تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام پہ اللہ نے کون سی کتاب نازل کی. اور اگر حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ نے جو ہے وہ زبور نازل کی تھی،
وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ نے کون سی کتاب نازل کی تھی؟ قریب کے انبیاء ہیں، بلکہ سورۃ یاسین میں اللہ نے 3 انبیاء کا ذکر کیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے 3 انبیاء کا سورۃ یاسین میں ذکر کیا، 3 انبیاء ہیں، 2 اللہ نے بھیجے، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے تکذیب کی، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر اللہ نے تیسرے نبی کو اللہ نے بھیجا، تو کیا ان میں سے ہر ایک پر اللہ نے الگ الگ کتاب نازل کی تھی؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ان کو، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ 2 نبی جا رہے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں الگ الگ کتاب ہے، اور پھر ایک اور نبی کو اللہ بھیج رہے کہ ان کی جاؤ کہ تصدیق کرو، وہ ایک اور کتاب لے کے آ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی تعداد کتنی ہے اور پھر ان پر نازل ہونے والی کتابیں کتنی ہیں وہ، اور یہاں پہ ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں کہ در حقیقت یہ بات یاد رکھیں کہ اصل چیز نبی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ نبی ہے۔ کتاب کی جہاں ضرورت پڑی اللہ نے نازل کی، جہاں ضرورت نہیں پڑی اللہ نے نازل نہیں کی۔ اب منکرین حدیث جو کتاب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں بھی کتاب، بس کتاب کتاب، دغا کتاب اور دغا کتاب، کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب۔ منیر شاکر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بغیر میں کسی کتاب کو نہیں مانتا، اور پھر اس کا ایک بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ تو کہتے ہیں 3 کتابیں لکھی۔ تو اللہ کی کتاب کے سوا آپ کسی کتاب کو نہیں مانتے، تو نے جو 3 کتابیں، اللہ کتاب نے علاوہ جسو نہ کتابوں نے ټول شرک دی اور ما پخپل 3 کتابوں نے لکھ لی دی، دا بھی ایسا شیشو۔ تو یہ وہ جو ہے کہہ رہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ جتنی کتابیں جس نے لکھی سب نے شرک کیا، اور خود کہہ رہے کہ میں نے 3 کتابیں لکھی ہے۔ بھائی جب اللہ کی کتاب میں سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ لکھنے والا مشرک ہے، اور آپ اور پھر کہتے ہیں یہ سب کے سب ایرانی تھے، ایران جو ہے یہ بہت بڑا تھا، فلاں جگہ بھی ایران میں تھی، فلاں جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے کبھی کبھی حق بھی نکال دیتے ہیں۔ پھر آخر میں کہتے ہیں خیبر پختونخوا بھی ایران میں تھا، اور خیبر پختونخوا میں حضرت بھی ایرانی ہے اور حضرت نے بھی کتاب لکھی ہے۔ تو امام بخاری نے اگر شرک کیا ہے ایران میں ہونے کے باوجود، تو بھی خیبر پختونخوا میں اور یہ بھی ایران میں، تو بھی مشرک ہے۔ یہ ساری ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ہم دکھا سکتے ہیں، ہم نے اس پر بڑا کام کیا الحمدللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ چاہتے ہیں، اصل بات کیا ہے میں آپ حضرات کو بتاؤں، حدیث یہ قرآن پر پہرا ہے، حدیث یہ قرآن کریم پر پہرا ہے، پہرا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کیسے لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ؟ یہ حدیث یہ قرآن پر پہرا ہے، اور پہرا ہے حدیث جو ہے وہ حدیث کی صورت میں پہرا ہے۔ یہ ان کو پتہ ہے، یہ جب بھی قرآن کی کوئی تفسیر غلط کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تفسیر تو غلط ہے، حدیث میں تو یہ آیا ہے۔ اب حدیث ان کے آگے جو ہے رکاوٹ ہے۔ جتنے بھی جو ہے وہ اہل باطل ہوتے، یاد رکھنا سب سے پہلے وہ حدیث میں 2 نمبری کرتے، جب تک حدیث کو مانے گا اس کی 2 نمبری نہیں چلے گی۔ جب حدیث کا انکار کرے گا تب قرآن میں اپنی بات ڈالے گا، تب قرآن میں اپنا مسئلہ ڈال کے لوگوں کو پیش کرے گا، ورنہ اس کو پتہ ہے کہ میں حدیث کی قرآن کی جیسے ہی تفسیر غلط بیان کروں گا، مولوی کھڑا ہو کے کہے گا یہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو غلط ہے، یہ شان نزول بیان کر دے گا، پھر یہ شان نزول کا انکار کرتے دیو چی دے ہر آیت لائے شان نزول زان طرف نہ چی دے پیدا کھڑے دے دس دے۔ در حقیقت یہ شان نزول جو ہوتا ہے قرآن کریم کا، جو شان نزول ہوتا ہے، در حقیقت یہ قرآن کریم کی غلط تفسیر سے اس کو بچاتا ہے، اور اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس قرآن کریم کا اصل معنی کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ شان نزول کی وجہ سے آیت جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر بند نہیں ہوتی۔ یہ تمام جو ہے وہ قواعد میں یہ بات لکھی ہوئی، قواعد تفسیر اگر آپ نے پڑھے ہوں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آیت کا جو نزول تھا اس کا ایک سبب جو ہے یہ شان نزول ہوتا ہے، اور بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں، وہ عام ہوتی ہے، ایک سبب اس کا شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت بس اسی شان نزول کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا کسی شخص سے کوئی گناہ کا کام ہوا اور اس پر قرآن نازل ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بس اسی شخص کے ساتھ اور اسی گناہ کے ساتھ یہ آیت خاص ہو گئی ہے؟ یہ تو ہر گناہ گار کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ البتہ جیسے اس آیت سے اور چیزیں 100 اور چیزیں ثابت ہیں، ان سے ایک یہ چیز بھی ہے، یہ بھی اس کا ایک واقعہ ہے۔ تو حدیث جو ہے یہ قرآن کریم پر پہرا ہے۔ جو شخص بھی قرآن کا انکار کرنا چاہتا ہے، دین کی چیزوں کا انکار کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے حدیث پر حملہ کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ جب تک حدیث سامنے کھڑی رہے گی، یہ پہرے دار جب تک موجود رہے گا تو میں قرآن کریم میں جو ہے اپنی بات کیسے ڈالوں گا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ تفسیر کا انکار، ایک شخص جو ہے اس نے کسی لائبریری کی تصویر جو ہے فیس بک پر ڈال دی، ایک بڑی لائبریری جو اس میں بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہے، اور اوپر لکھ دیا کہ ایک قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے۔ ایک قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مولوی نے اتنی کتابیں لکھ کر قرآن کو جو ہے وہ مشکل بنا دی۔ مولوی کہتا ہے یہ جو قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہے نا تو یہ جو لائبریری ہے اتنی بڑی ہے، ساری کی ساری جو ہے اس کو پڑھو، اس کے بعد آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ قرآن آسان تھا، مولوی نے دیکھو اس کتنی کتابیں لکھ کے مشکل کر دیا۔ اب بظاہر لوگ اس کو بڑے لائک دے رہے، بڑے یار واہ آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو پھر یہ جواب دیتے ہیں، میں نے اس کو لکھا، میں نے کہا ایک طرف تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ علم کا سمندر ہے،
اور دوسری طرف جب وہ علم کا سمندر کتابوں میں آتا ہے اس طرح لائبریریوں کی صورت میں جو کہ اس قرآن کا معجزہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں سب کو قلم بنا دو، جتنے بھی جو ہے وہ دریا ہیں، پانی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور ملا دو اور سب کے سب کو صحیح بنا دو اور لکھو، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ لائبریری اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ یہ لائبریری تو اسی قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ تصانیف تو اس امت کی خاصیت ہے، اور یہ اسی قرآن کے علوم کا ایک سمندر پر دلالت کر رہا ہے کہ کہاں ایک چھوٹا سا قرآن اور کہاں اس کے علم ان لائبریریوں میں بھی نہیں سما رہے۔ تو جو چیز قرآن کا خاصہ ہے اس کو قرآن کریم کی توہین کر کے جو ہے وہ ثابت کرنا، یہ منکرین حدیث کا کام ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ موٹی موٹی باتیں جو ہے آپ حضرات یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اگر یہ جو چھوٹی بہت باتیں آپ حضرات کو بتائیں اگر یہ اچھی طریقے سے بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی تو آپ حضرات کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ صرف چند باتیں عرض کر کے، دو باتیں عرض کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا کہ منکرین حدیث جو ہے حدیث پہ اعتراضات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ پہلے تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ حدیث پہ اعتراض نہیں کرے، حدیث پہ اعتراض کرنا جو ہے ان کا کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو شخص ایک چیز کو سرے سے نہیں مانتا تو پھر جیسے علامہ اقبال کو سرے سے نہیں مانتا، اس کے شعر کو اوپر کیا بحث کرنا؟ پہلے تو علامہ اقبال کا ثبوت ہو جائے پھر اس کے بعد شعر کا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص حدیث پہ جو ہے وہ بات کرتا ہے، جی فلاں حدیث میں یہ آتا ہے، فلاں حدیث میں یہ آتا ہے، ایک منکر حدیث مجھے کہنے لگا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت زیادہ اعتراضات کرتے، یہ جو اعتراض میں کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ حضرات سے یہ عرض کر دوں کہ منکرین حدیث کے جتنے بھی اعتراضات ہیں یہ سب عیسائی مستشرقین کے اعتراضات سے انہوں نے نقل کر کے کاپی کر کے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے، اور یہ مفتی عاصم صاحب ماشاءاللہ مستشرقین کے متعلق جو ہے نا سلسلے بھی شروع کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ ذرا کبھی ان سے پوچھ لیں کہ مستشرقین کون تھے؟ مستشرقین وہ عیسائی تھے، عیسائی کہ جنہوں نے جو ہے ہمارے علوم حاصل کیے، جامعہ ازہر میں داخلہ لیا اور ہمارے علوم حاصل کیے تاکہ قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے کمی کوتاہیاں ڈھونڈ کے ان پر اعتراضات کر سکے۔ تو منکرین انہوں نے قرآن پہ بھی اعتراضات کیے اور حدیث پہ بھی اعتراضات کیے۔ اب منکرین حدیث جو ہے وہ سارے انہی مستشرقین عیسائیوں کے اعتراضات کو اٹھا کے فیس بک پر کتابوں کی صورت میں لوگوں کے آگے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں۔ تم اہل قرآن تم اہل مستشرق ہو، تم تو عیسائیوں کے اعتراضات نقل کر رہے ہو، تم اہل قرآن کیسے ہو؟ تو ان کے سارے اعتراضات وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں ایک اعتراض آپ حضرات کے سامنے کرنے والا ہوں، اکثر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، علماء جو ہے وہ پڑھاتے رہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت نہار منہ 7 کھجور کھا لے، کون سی کھجور ہے وہ؟ عجوا 7 کھجور، جو شخص صبح کے وقت نہار منہ جو شخص روزانہ 7 کھجوریں کھائے اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دیتے ہیں 7 کھجوریں آپ کھائیں، پھر ہم آپ کو زہر بھی دیتے ہیں آپ پی لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اثر کرتے کہ نہیں کرتا۔ اس طرح کے اعتراضات جو ہے وہ حدیث کے اوپر کرتے ہیں۔ تو ایک منکر حدیث میرے ساتھ، تو ہم سب سے پہلے اس کا جواب الزامی دیتے ہیں، الزامی جواب سے جو نا عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد تحقیقی جواب دیا کرتے ہیں۔ تو پہلا جواب الزامی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا یہ وہ اعتراضات ہیں کہ جو عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے۔ آج بھی جب عیسائی کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر حدیث پر بات کرتا ہے یہ اعتراض ضرور نقل کرتے ہیں، اور منکر حدیث بھی یہ اعتراض نقل کر کے اپنا اہل قرآن بھی کہتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس شخص نے صبح 7 کھجور کھا لی اس پر نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کو کہا قرآن کریم میں اس سے بھی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، الزامی جواب۔ تو کہتے کیا؟ میں تو قرآن کہتا ہے کہ تم کھجور بھی نہیں کھاؤ تب بھی نہ تم پہ جادو اثر کرے گا اور نہ تم پہ جو ہے وہ زہر اثر کرے گا۔ کہتے کیسے؟ میں نے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس اللہ پر توکل کر، اللہ تیرے لیے کافی ہے، تیرے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہاں تو 7 کھجوروں کا ذکر ہے، قرآن میں تو 7 کھجوروں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو کیا یہ واقعتاً یہ آیت جو ہے اس پر تیرا ایمان ہے؟ تو اس کے آگے پھر منکر حدیث جو ہے نا کبھی بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن کے اندر اور آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ، تقوی اختیار کرو يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو پھر کمانے کی کیا ضرورت ہے، پھر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس آیت پر اس طرح عمل کیا جائے کہ بس تقوی اختیار کرو بس اللہ دے گا، تو یہ ساری دنیا کا نظام ختم نہیں ہو جائے گا، نہ کوئی کام کرنے والا ہوگا، نہ کوئی گندم جو ہے وہ بونے والا ہوگا، بس وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ، اس کا یہ معنی اور مفہوم غلط ہے۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہے اس کا یہ معنی اور مفہوم آپ نے کیسے لے لیا کہ اس کا صرف یہی معنی ہے؟ محدثین کے اگر آپ جوابات دیکھیں تو محدثین نے لکھے بہت سے جوابات، ایک یہ لکھے یہ پیغمبر کی دعا ہے۔ آپ اگر پیغمبر کی دعا کے اوپر اللہ رب العزت سے دعا کر کے آپ یہ کام کریں تو یاد رکھیں کھجور کے اندر جو ہے نا قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو جس شخص میں قوت مدافعت ہوتی ہے چھوٹی موٹی بیماری اس کو ویسے ہی نہیں لگتی، اور لگے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا علاج بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کھجور ایک ایسی چیز ہے، پھر عجوا کھجور پیغمبر کی اس پر دعا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کی پوری کیفیت کا علم نہیں ہے، پوری کیفیت کا علم نہیں ہے۔ کس طرح؟ یہاں کون سا زہر مراد ہے؟ زہر کی تو ہزاروں قسمیں، کون سا زہر مراد ہے؟ جادو کی بھی ہزاروں قسمیں، کون سا جادو مراد ہے؟ اور انسان کے اندر سے کیا ختم ہوا وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یاد رکھیں
کہ جس طرح اس عجوہ والی حدیث کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے تو پھر اگر اسی اعتراض کو لے لیا جائے تو پھر یہی اعتراض 100 مرتبہ الیاذ باللہ قرآن پہ بھی ہو سکتا ہے. پھر کل کوئی اٹھ کر قرآن پہ اعتراض کرے گا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا پھر اس کا جو جواب ہے تو ہمارا یہاں پر وہی والا جواب ہے. تو یاد رکھیں کہ منکرین حدیث کو آپ حضرات نے جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو آپ کا جواب جو ہے وہ قرآن سے ہونا چاہیے اور قرآن کے اوپر آپ کو بہت زیادہ دسترس ہونی چاہیے, آپ کو ایک چیز کا معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات جو ہے یہ چند باتوں کو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ چند باتیں سمجھ آئی ہوں گی قرآن اور حدیث سے حوالے. اگر کوئی شخص اعتراض کرنا چاہے کسی بھی حوالے سے تو آپ حضرات کے لیے بھی وقت دیا جاتا ہے, آپ حضرات اعتراضات کر سکتے ہیں. جی